اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ منصوبات میں سے جو ایک تمیز ہے اس تمیز کا لغوی اور اصطلاحی مطلب کیا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں وہ کون سی ہیں، اور اس کے جو تین اہم اصول ہیں وہ کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ منصوبات 12 ہیں، ان میں سے ایک تمیز بھی ہے، یعنی جو لفظ تمیز ہو وہ منصوب ہو جائے گا۔ تمیز کا لغوی مطلب ہے کسی چیز کو جدا جدا کر دینا، اور اصطلاحی مطلب ہے وہ اسم جو ابہام کو دور کر دے اسے تمیز کہتے ہیں۔ جیسے رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے۔ اس مثال میں کوکب تمیز ہے کیونکہ عدد 11 میں ابہام تھا۔ میرے پاس میں نے 11 دیکھے، کیا چیزیں 11 تھی جو میں نے دیکھی؟ یہ ایک ابہام تھا۔ کوکب نے آ کر یہ ابہام دور کر دیا کہ میں نے جن 11 چیزوں کو دیکھا وہ 11 ستارے تھے۔ پھر تمیز کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تمیز کی وہ ہے جو مفرد سے ابہام کو دور کرے، جیسے رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے۔ 11 ایک مفرد ہے، ایک لفظ ہے، ایک اسم ہے، اور اس میں ابہام تھا۔ کوکب نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا، تو اسے تمیز عن المفرد کہتے ہیں۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں، مقدار سے دور کرے، غیر مقدار سے دور کرے۔ پھر مقدار کے اندر تمام قسمیں آ جاتی ہیں، وزن سے ابہام کو دور کرے، ناپ تول میں ابہام کو دور کرے، عدد کے اندر ابہام کو دور کرے، اور ان میں سے پھر ہر ایک کی الگ الگ مثالیں بنتی ہیں یہ سب کے سب تمیز عن المفرد۔ تمیز کی دوسری قسم ہے نسبت سے ابہام کو دور کرنے والی تمیز، جیسے طاب زید علما، زید اچھا ہے علم کے اعتبار سے۔ تو اب اس میں طاب زید کا مطلب ہے زید اچھا ہے۔ یہ جو زید کی طرف اچھائی کی نسبت ہے، اس نسبت کے اندر ابہام ہے کہ بھئی ہر آدمی، کوئی بھی آدمی ہر اعتبار سے تو اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ زید کے بارے میں کہہ رہے ہیں طاب زید، زید اچھا ہے، تو کس اعتبار سے زید اچھا ہے؟ علما نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا کہ زید علم کے اعتبار سے اچھا ہے، یعنی زید اچھا عالم ہے۔ تمیز کے تین اہم اصول یاد رکھیں جو ہمیشہ آپ کو کام آئیں گے علم النحو میں، کہ نمبر 1، تمیز ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے، معرفہ نہیں ہوتی۔ نمبر 2، تمیز اکثر اس میں جامد ہوتی ہے، اور اس میں جامد آپ پڑھ چکے ہیں، مصدر، مشتق اور جامد۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ تمیز کا جو عامل ہوتا ہے، تمیز اس کی اتنی تمیز کرتی ہے کہ اس سے کبھی بھی مقدم نہیں ہو سکتی۔ طاب زید علما کو آپ علما طاب زید نہیں کہہ سکتے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ عربی زبان، نماز اور قرآن کریم کو اچھی طرح اور تسلسل کے ساتھ سیکھتے رہنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ فی امان اللہ۔